فریش لیمن واٹر کے چرچے ہر طرف ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنا ہی فائدہ مند ہے جیسے مشہور ہے، یا یہ محض توجہ حاصل کرنے کے پینترے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فریش لیمن واٹر کو یوز کیسے کیا جاتا ہے۔ تو لیمن وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، سنگترے کے اندر بھی وٹامن سی ہوتا ہے، اور اگر ان دونوں کا چھلکا لیا جائے تو سنگترے کے چھلکے کے اندر وٹامن سی قدرے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں جو سنگترے کا رس ہے اس کے اندر شوگر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو لیمو کے رس کے جو اصل فوائد ہیں وہ اس کے اندر فلیونوائڈز اور پولی فینول کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی پانی میں لیمو نچوڑیں تو آخر میں اس کے چھلکے بھی پانی کے اندر ڈال دیں، تاکہ جو ایکسٹرا وٹامن سی وہاں سے آنا ہے وہ بھی آپ کو مل سکے۔ اس سے اس کا ذائقہ تو کچھ حد تک کڑوا ہو جائے گا، لیکن آپ کو ایکسٹرا وٹامن سی کے فوائد اس سے ضرور ملیں گے۔ اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں، کچن میں صبح سے لے کے شام تک آپ کو تھکاوٹ کا سامنا رہتا ہے، گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کے لیے بیسٹ ڈرنک لیمن واٹر ہے۔ لیمو پانی کے اندر موجود وافر مقدار میں وٹامن سی آپ کو فوری طور پر توانائی دے گا۔ کام کے دوران نڈھال کر دینے والی تھکاوٹ کے لیے بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ لیمن واٹر لیں۔ ایسے میں آپ کی توجہ فوری طور پر چائے یا کافی کی طرف جاتی ہے، I know that، لیکن آپ ایک بار لیمو پانی کا مسلسل استعمال شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کلیئرلی محسوس کریں گے کہ آپ کو ایک انرجی بوسٹ ملا ہے۔ میں نے خود گلف کنٹریز میں دیکھا ہے کہ وہاں آفیسز میں، ہاسپٹلز میں فریش لیمن واٹر بڑے بڑے ڈسپینسرز میں بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور صبح سے شام تک سٹاف ممبرز اس کا استعمال کرتے ہیں، اور پورا دن ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے یا کچرا ہے تو اس کے لیے بیسٹ ڈرنک لیمن واٹر ہے۔ لیمن واٹر کے اندر سٹریٹ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ گردے کے اندر سب سے خطرناک چیز جو کہ پتھری یا کچرا بنا سکتی ہے وہ ہے کیلشیم۔ یہی وجہ ہے کہ میں کیلشیم سپلیمنٹس کے بھی سخت خلاف ہوں، کیونکہ جسم میں کیلشیم بڑھ گیا تو یہ گردے میں جا کر پھنس جائے گا اور پتھر بننے لگیں گے۔ اب سب سے کامن پتھری جو کڈنی میں بنتی ہے وہ ہے کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وہ غذائیں زیادہ بہتر ہیں جن میں سٹریٹ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گردے کے اندر پتھری نہیں بننے دیتے۔ میں آگے سمجھاتا ہوں کیسے۔ فار ایگزامپل، آپ ریگولر لیمو پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر موجود جو سٹریٹ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جا کے کیلشیم کو گردن سے دبوچ لے، یا یوں کہہ لیں کہ سٹریٹ گردوں میں جا کر کیلشیم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور کیلشیم کے ساتھ اس جڑنے کے عمل کو چیلیشن کہتے ہیں۔ جو کیمسٹری سمجھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بہت دلچسپ اینیمیشن کے ذریعے میں آپ کو یہ سب کچھ سمجھاتا ہوں۔ Hey Oxalate, let's hug each other. Yes, sure. Why not? Let's make a strong bond, mate. We will not dissociate forever. ایک بار پھر اینیمیشن دیکھیے اور سمجھیے۔ Hey Oxalate, let's hug each other. Yes, sure. Why not? Let's make a strong bond, mate. We will not dissociate forever. تو کیلشیم اور آکزیلیٹ کی آپس میں پرانی محبت ہے۔ ان کی پرانی محبت کی ایک داستان ہے۔ آکزیلیٹ پہلے سے باڈی کے اندر موجود ہے، کڈنی کے اندر موجود ہے، جو غذاؤں سے آیا، اوپر سے آپ نے کیلشیم زیادہ لے لیا تو یہ جا کے گردوں کے اندر مل کر ایک بانڈ بناتے ہیں جس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کا بانڈ ایک پتھر ہے، چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اس چٹان کو سٹون یا کڈنی سٹون بولا جاتا ہے۔ یہ مل کر ایک ایسی ایسوسیشن ڈیولپ کرتے ہیں جس کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ لیمو کے اندر موجود سٹریٹ یہ ہمت ضرور رکھتا ہے کہ وہ اس بانڈ کو توڑ دے، ان کی دوستی کو توڑ دے۔ سٹریٹ نے یہ گہری دوستی، یہ گہرا بانڈ کیسے توڑا؟ آئیے اینیمیشن کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ Hey, Calcium, where you going? I'm sorry, Oxalate. I found a new friend. Hey, Calcium, why would you do that to me? We are not friends anymore. He is better than you. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کیلشیم کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ کیلشیم آکزیلیٹ سے جدا ہو جاتا ہے، آکزیلیٹ کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، سٹریٹ کے ساتھ بانڈ بنا کر نئے سفر پر چل پڑتا ہے۔ یاد رہے، کیلشیم آکزیلیٹ کا سٹون گردے میں گھر بنا کے رہنا چاہتا ہے، جبکہ سٹریٹ جب آتا ہے تو وہ کیلشیم کو آکزیلیٹ سے جدا کر کے چیلیٹ بناتا ہے، الگ جوڑی بنا لیتا ہے۔ اور سٹریٹ اور کیلشیم کی جو یہ جوڑی ہے یہ گردے سے باہر رہنا پسند کرتی ہے۔ یہ گردے میں نہیں رہنا چاہتے، یہ گردے سے باہر آنا چاہتے ہیں، اور گردے سے باہر آنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ یورینری ٹریکٹ، پیشاب کے ذریعے باہر آنا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ تھامے دونوں جسم سے باہر نکل آتے ہیں۔
اور یوں کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری سے نجات مل جاتی ہے، گردے بچ جاتے ہیں۔ سٹریٹ اگر مسلسل دیا جا رہا ہو تو یہ آکزیلیٹ کو جو کہ اب اکیلا رہ گیا اس کو بھی بالآخر پگھلا دیتے ہیں، اس کی سولیبلٹی کو بڑھا دیتے ہیں، جو کہ بالآخر پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ تو ایسی دوائیاں جن کے اندر سٹریٹ ہو، جیسے پوٹاسیم سٹریٹ کی گولیاں، وہ کڈنی سٹون کے مریضوں کو ہم دیتے ہیں تاکہ ان کے گردوں کی پتھری ٹوٹ کر باہر آ جائے، اور وہ بھی یہی میکانزم ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیمن اور اورنج کو سٹرسز اسی لیے بولا جاتا کہ ان کے اندر سٹریٹس ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی اور غذائیں بھی ہیں جن کے اندر سٹریٹ موجود ہوتا ہے، مثلا ایپل، پائن ایپل، آڑو، کیوی، حتیٰ کہ انگور میں بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کو موٹاپا ہے، جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ریسیپی سن لیں جس سے ان کو تھوڑا بہت شائبہ ہو کہ اس سے ان کا وزن کم ہو سکتا ہے، تو فوری اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیمن واٹر بھی ہے۔ اس میں کہاں تک سچائی ہے یہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا آج، آپ حیران ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ لیمن واٹر براہ راست آپ کا وزن کم نہیں کرتا، یہ ایک میتھ ہے۔ ہاں البتہ انڈائریکٹ وے میں یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آج یہ میکانزم آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو لیمن واٹر ایک ایسیڈک چیز ہے، یاد رہے کہ آپ نے اسٹورڈ لیمن واٹر نہیں لینا بلکہ تازہ اپنے لیے بنانا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے۔ تو اس کو اپنے لیے فریش بنانا ہے، نہ کہ کل کا لیمن واٹر آپ یوز کریں، اس کا ذائقہ بہت خراب ہو جائے گا۔ تو ہماری تھوک کے اندر ایک انزائم ہے جس کا امائلیز کہتے ہیں، جو کہ کاربز کو یا سٹارچ کو ڈائجسٹ کرتا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے بولا جاتا ہے کہ کھانے کو زیادہ دیر تک چبائیں تاکہ اس کے اندر جو آپ کا سلائیوا ہے وہ پراپرلی مکس ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر یہ امائلیز نامی انزائم ہوتا ہے۔ تو ایسا کھانا، ایسا نوالا جس کے اندر پراپرلی امائلیز مکس ہوا ہو منہ کے اندر، وہ جب معدے میں جاتا ہے تو وہ جلد ہضم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لیمن واٹر لیتے ہیں تو یہ منہ کے لعاب میں جو امائلیز نامی انزائم ہے اس کو انیکٹیویٹ کر دیتا ہے، اس کو کام سے روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے کاربز کم ہضم ہو پاتے ہیں اور یوں خون کے اندر شوگر لیول زیادہ نہیں بڑھ پاتا۔ اس لیے جس کھانے کے ساتھ لیمن لیا جائے اس کھانے سے آپ کا شوگر لیول کم بڑھے گا، یہ مانا جاتا ہے، اور یہ اس کا میکانزم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ شوگر لے لیتے ہیں، بہت زیادہ کاربز لے لیتے ہیں، اور وہ پھر ایونچولی جب آپ کے خون میں پہنچتے ہیں تو اس کے جواب میں انسولین نے ریلیز ہونا ہوتا ہے۔ تو جتنے زیادہ کاربز ہوں گے اتنا زیادہ انسولین جواب میں باڈی بنائے گی، اور جتنا زیادہ انسولین بنے گا اتنا زیادہ موٹاپا پیدا ہوگا۔ یہ موٹا کرنے والا ہارمون ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بار بار شوگر لیتے ہیں، بار بار کاربز لیتے ہیں، اپنے پینکریاس کو، اپنے لبلبے کو تھکاتے ہیں، کیونکہ اس کو زیادہ انسولین نکالنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے جسم میں انسولین ریزسٹنس بنتی ہے۔ تو جسم کو اگر بار بار انسولین سے ایکسپوز کرایا جائے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اکثر یہ ٹرم سنتے ہیں انسولین ریزسٹنس، یہ ہوتی کیا ہے، سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جسم کو اگر بار بار انسولین سے ایکسپوز کیا جائے، بار بار شوگر بھیجیں، وہ بار بار انسولین آپ کے لیے بنائے گا، کیونکہ شوگر کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہمارا جسم انسولین بناتا ہے، اور انسولین کے بار بار بننے کے عمل کو ہمارے جسم کے خلیے ناپسند کرتے ہیں۔ ہماری باڈی یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کو بار بار انسولین سے ایکسپوز کیا جائے۔ ہمارا جسم، ہمارے خلیے انسولین سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ انسولین کے لیے اپنے راستے تک بند کر دیتے ہیں کہ برائے مہربانی نہ ہو، بار بار تنگ نہ کرو ہمیں۔ اسی کو انسولین ریزسٹنس بولا جاتا ہے، اور یہی آج کل شوگر کی بیماری کی سب سے مین وجہ ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لیمو پانی انڈائریکٹلی انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے کہ لیمو پانی سے آپ کی شوگر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ مغالطہ ہے۔ ہاں البتہ مدد ضرور مل سکتی ہے اس سے، آپ ایکسرسائز کریں، اپنی خوراک میں احتیاط کریں، اور ساتھ میں لیمو پانی بھی استعمال کرتے رہیں۔ ایک فریش لیمن لیں، اس کے تقریباً 250 ملی لیٹر پانی میں نچوڑ لیں۔ آپ گرمیوں میں اس کے اندر آئس کیوب بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں، آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو ختم کر لینا ہے۔ اگر اس کی ترشی آپ کو تنگ کرے تو لیمن کی مقدار کم کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایڈجسٹمنٹس آپ نے اپنے لیے خود کرنی ہوں گی۔ اگر آپ لیمو پانی کی میڈیسنل ویلیو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو کچھ آپٹیمائزیشنز آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے اندر آپ جنجر یعنی ادرک بھی ڈال سکتے ہیں بہت تھوڑی مقدار میں، کھیرے کے قطلے بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں، یا پھر آپ پانی کو اوور نائٹ رکھ لیں اور اس کے اندر چیا سیڈز بھی ڈال لیں، نیکسٹ مارننگ اس میں لیمن شامل کر لیں اور فریش پی لیں۔ اس سے ایڈیشنلی آپ کو اومیگا 3 بھی سپلائی ہوگا، یا پھر آپ لیمن واٹر کے اندر تھوڑا سا ایپل سائڈر ونیگر یا ACV بھی ملا سکتے ہیں، اس کی میڈیسنل ویلیو مزید بڑھ جائے گی۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔